برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے۔ اب رہا خاص 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا، تو اس حوالے سے بھی ایک حدیث مبارکہ جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان المعظم کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آئے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، تو اس رات کے بارے میں فرمایا کہ قوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو، یعنی رات عبادت کرو، اور صوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ تو خاص اس دن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بارہا کیا گیا ہے ایک روایت کے سلسلے میں، جس میں 15 شعبان کی رات کی عبادت کا ذکر ہے اور اللہ رب العالمین کے آسمانی دنیا پر نزول کی بات ہے، اور اس سلسلے میں پہلے بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ مزید وضاحت یہ دیتا ہوں کہ یہ روایت موضوع، من گھڑت، مختلق، کریٹڈ اور فیبریکیٹڈ ہے، بناوٹی ہے، بناوٹی۔ اس لیے جن لوگوں کا دھرم بناوٹی روایات پر ہو وہ اپنی خیر منائے۔ بناوٹی روایت کو پیش کرنا بھی حرام ہے، بلکہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بھی جان بوجھ کر ارادتاً اور قصداً جھوٹی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، آپ کے حوالے سے بیان کرے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ آئیے اس روایت کا پوسٹ مارٹم علماء اور ائمہ کی زبانی پیش کرتے ہیں۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ یہ ابن ماجہ میں 1388 نمبر کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444 ہے، اور الفاقہی نے اپنی کتاب اخبار مکہ میں 1837 پر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84 پر ذکر کیا ہے۔ ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ 923 پر ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 561 اور 562 پر، اور کیا کہا ہے؟ هذا حدیث لا يصح، یہ روایت ہی درست نہیں ہے۔ وابن لہیعہ ذاہب الحدیث، ابن لہیعہ اس روایت کا راوی ہے، وہ تو گیا ہی ہے، حدیث لے جانے والا ہے، یعنی جس میں یہ شخص پایا جائے وہ روایت کام ہی سے گئی۔ وَذَكَرَهُ الْغَزَالِي فِي إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ، صوفیوں کے امام غزالی فلسفی، اور احیاء علوم الدین بہت معروف مشہور کتاب ہے، اس میں بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر ہے، اور صوفیوں کے امام، خرافیوں کے امام نے کہا اسنادہ ضعیف، سند ہی ضعیف ہے۔ جب بنیاد ہی ضعیف ہے تو عمل تو اور بھی ضعیف۔ ہاں سوچو ذرا سا۔ وضعفه العراقی فی المغنی عن حمل الاسفار، اور
احیاء علوم الدین کی تخریج کرنے والے علامہ العراقی نے المغنی عن حمل الاسفار نمبر 634 پر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 پر ضعیف قرار دیا ہے۔ والبوصیری فی مصباح الزجاجہ رقم 491، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10، وقال، اور کیا کہا علامہ بوصیری مصباح الزجاجہ، هذا اسناد فیہ ابن ابی صبرہ، اس سند میں ابن ابی صبرہ ہے، اس کا نام ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ ہے۔ یہ آفت ہے، یہ گڑنے والا کون ہے؟ یہی آفت۔ قال احمد وابن معین، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نا ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے کہا وابن معین، اور ابن معین نے بیان کیا یہ جو شخص ہے ابن ابی صبرہ یضع الحدیث، حدیث گڑھا کرتا تھا۔ حدیث گڑھنے والا، اختلاف کرنے والا، کریٹ کرنے والا ابن ابی صبرہ ہے، اور اس کی روایت پر یہ ناچتے ہیں، بجلی کے قمقمے لگاتے ہیں، روڈوں پہ ڈانس اور بھانگڑے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس روایت کی بنیاد پر۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بناوٹی روایت ہوگی تو کام بھی ایسے الٹے سلٹے ہوں گے، کام بھی ایسے ہی الٹے سلٹے ہوں گے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے ابن ماجہ میں حکم لگایا ہے ضعیف سنن ابن ماجہ رقم 1388، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44، وفی ضعیف الجامع رقم 652 اور 653، وقال موضوع، انہوں نے کیا کہا؟ یہ من گھڑت ہے، بناوٹی ہے، کریٹڈ ہے، فیبریکیٹڈ ہے کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ جتنے ماتوریدی، دیوبندی، حنفی اور بریلوی ہیں، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیوں آسمان دنیا پر نازل ہوگا؟ پہلے اپنے عقیدے کو تو درست کر لے، پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لے۔ اللہ رب العالمین کو یہ تمام کے تمام عرش پر مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہر جگہ مانتے ہیں یا ہر ایک کے دل میں مانتے ہیں۔ تو پھر اس من گھڑت روایت کو لے کر کے کیوں ایسا عقیدہ ہے؟ اور اس کے لیے مجوسیوں کا طریقہ اپنانا، آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا، سب اسی روایت کی بنیاد پر، اسی روایت کی بنیاد پر۔ اور کہتے ہیں کہ جب 15 شعبان طے کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ذرا غور کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ اگر یہ مہینہ شعبان کا مہینہ 29 ہی کا ہوگا تو 15 شعبان کو کون سی تاریخ ہوگی؟ آدھا شعبان ہوگا؟ آدھا شعبان ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو اس میں لیلۃ النصف من شعبان، آدھا شعبان ہوگا ہی نہیں۔ ڈیوائیڈ کرو، 14 تاریخ کو ڈیوائیڈ کر لو، آدھا دن آدھی رات، کیسے فیصلہ کرو گے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک متبع سنت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، مختلق ہے۔ اور غزالی نے بھی یہ بات کہی ہے، عراقی نے بھی یہ بات کہی ہے۔ یہ صرف میری بات تو نہیں ہے نا، میری بات ہوتی تو میں اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ امام غزالی نے کہا ہے، ابن الجوزی نے کہا ہے، بوصیری نے کہا ہے، اس کے باوجود اس روایت کو پیش کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، خود گمراہ ہونا، اصل میں جاہلوں کا یہی کام ہے۔ الجاہل عدو لنفسہ فکیف یکون صدیقا لغیرہ، جاہل تو خود اپنا دشمن ہوتا ہے تو دوسرے کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسی من گھڑت روایات پیش کرنے والے کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر اس کی گمراہی سے
امت کو نقصان ہو رہا ہو تو اللہ رب العالمین اسی کو ہلاک کر دے.